السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم میں روزوں کی اور خاص طور سے یوم عاشوراء میں روزے کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام حدیث نمبر 2812۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو دیکھیے تمام مہینے 12 کے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارا زمانہ اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اس مہینے کو خاص ایک فضیلت حاصل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی نسبت شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یہ نسبت حاصل ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے دوسرے مہینوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، فضیلت محرم کے مہینے کی بتائی جا رہی ہے، اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا ہے۔ ممکن ہے محرم کے مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہو، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تعظیم کی نسبت سے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور جب بعد میں پتہ چلا کہ افضل مہینہ شعبان کا نہیں ہے بلکہ محرم کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کا بھی اظہار فرما دیا۔ تو اب عملی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزوں کا اہتمام فرمایا، اور جب فضیلت محرم کے مہینے کی پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی فضیلت کا اظہار بھی فرمایا۔ اب محرم کا مہینہ شعبان کے علاوہ باقی تمام مہینوں پر افضل رہے گا روزوں کی خاطر۔ اب یہ روزے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں ہے، بلکہ محرم کے پورے مہینے کے روزوں سے متعلق یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی واسطے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء اور صوفیاء اور اللہ والوں کی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے کا اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا، محرم کے پہلے عشرے کا خاص طور سے روزوں اور عبادت کے سلسلے میں کافی اہتمام ہوتا تھا۔ ان 3 عشروں میں خوب عبادت کرنا، خوب روزے رکھنا اور خوب اللہ سے دعائیں کرنے کا اہتمام اولیاء کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سم شہر الصبر و یوما من کل شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اس کے بعد ہر مہینہ ایک دن روزہ رکھا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، زدنی فإن بی قوتاً، یا رسول اللہ مجھے اور روزوں کا حکم فرمائیے، میرے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، مہینے میں ایک روزانے میں اور زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے فرمایا مجھے اور زیادہ کی اجازت مل جائے، سم 3 ایام، 3 دن روزے رکھ لیا کرو ہر مہینہ۔ آپ ان صحابی نے عرض کیا اور اضافے کی اجازت مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم من المحرم وترک، سم من المحرم وترک، سم من المحرم وترک، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم ارسلها۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو، محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو، یعنی انگلیوں کو اس طرح ملایا اور پھر انگلیوں کو اس طرح الگ کیا۔ اس سے محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ان کو ساتھ ملانا اور چھوڑنے میں، مطلب مہینوں میں 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن ناغا کرو، یعنی محرم کے مہینے میں مسلسل 3 دن روزے رکھ لو پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ لو پھر 3 دن چھوڑ دو۔ تو اس میں خاص طور سے محرم کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھنے کی طرف اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بعض اہل علم حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن دیگر احادیث کی تائید کی بنیاد پر اس حدیث کی فضیلت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے معلوم کیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم فرمائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ
میں نے کسی کو اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ سوال کیا تھا جبکہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر تھا۔ ان صحابی نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے کثرت سے رکھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے یعنی اس مہینے میں اللہ نے ایک دن یہ قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی ہے اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں دیگر عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت سے نفل روزے رکھنا افضل اور مستحب ہے ان احادیث کی وجہ سے۔ محرم میں خاص طور سے 10 محرم کے روزے کی فضیلت الگ ہے۔ پورے مہینے میں مستقل روزے رکھنے کا اہتمام اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کی فضیلت الگ ہے۔ ان احادیث میں جو بات عرض کی گئی ہے وہ محرم کے کسی بھی تاریخ کو کسی بھی دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور خاص طور سے 10 محرم میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، چونکہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیوں اس طرح روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم سے اور بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے اور ان کے لاؤ لشکر کے ظلم سے نجات دی ہے، ہم اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر غور کریں، یہودی ہیں لیکن اللہ اگر ظلم سے نجات دیے ہیں، اور کس کو دیے؟ ان کو نہیں، باپ دادا جو انتقال کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت موجود بنی اسرائیل کی قوم یہودی، ان کو نجات ملنے پر سالوں کے بعد یہ نسل مدینے میں روزہ رکھ رہی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو اللہ نے ظالموں سے نجات دی ہے۔ ظالموں سے نجات دینے کے شکر میں روزوں کا اہتمام، عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور ہم تعجب ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی ظلم سے، کسی پریشانی سے، کسی بیماری سے، کسی حادثے سے نجات ملتی ہے تو ایسے موقع پر روزے، عبادت، اللہ کا ذکر اور تلاوت سے شکر ادا کرنے کے بجائے پارٹیوں سے، ناچ گانے سے اور دوسرے عیاش قسم کی حرکتوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہودی ہو کر حادثات سے نجات ملنے پر عبادت سے شکر کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں فرعون سے نجات ملنے پر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اور جو کھا لیا ہے وہ بقیہ دن بھوکا رہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے بعد سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے، بعض اہل علم کی تحقیقات میں، کہ اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کو فرض کرنے سے پہلے اس امت پر عاشورہ کے روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کیا گیا تھا، اور جب 10 محرم رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور اسے مستحب اور نفل روزہ قرار دیا گیا۔ اب رمضان کے روزے فرض کے درجے میں رکھے جائیں گے، محرم کا روزہ مستحب اور نفل کے درجے میں رکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور محرم کے روزے رکھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک فضیلت آئی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت حاصل ہو سوائے اس 10 دن محرم کے روزے کے، یعنی محرم کے روزے میں خاص طور سے، یوم عاشورہ میں خاص طور سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایسے ہی
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہ اس کے بخش دیتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک سال کے گناہ جو معاف ہو جائیں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے، اور کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ کہتے ہیں 3 باتیں اس میں اہم ہیں، یعنی بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا، 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے کہ گزرے ہوئے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر افسوس ہو، شرمندگی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ اگر ایسے ہوں جن کی قضا ضروری ہے، خواہ وہ اللہ کا حق ہو خواہ وہ بندے کا حق ہو، ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا نمازیں چھوڑنا گناہ ہے، روزے چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے، حج ادا نہ کرنا گناہ ہے، واجب قربانی، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، جائز منت کا پورا نہ کرنا، یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ تو اگر اس طرح کا گناہ ہو گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی قدرت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ قضا ادا کر لے۔ اور پھر بندوں کے حقوق، جیسے کسی کا قرضہ لے کر نہیں دیا ہے، پریشان کر رہا ہے، الٹی سیدھی جواب دے رہا ہے اور اسے تنگ کر رہا ہے، پیسہ لے کر رباب دکھا رہا ہے، اور میراث میں حق مار کھا گیا ہے، جانی مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے، تو توبہ میں اس بندے کا حق ادا کرنا، قرضہ واپس کرنا، میراث ادا کرنا، اور جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ حقوق ادا کیے بغیر صرف گال پر تھپک لینا اور صرف اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ نخرے اللہ کے پاس نہیں چلنے والے ہیں۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو حق ذمے میں ہے اسے ادا کر دیا جائے اور ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیا جائے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے۔ باقی روزے کی برکت سے صرف صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 2 سال کے گناہ اور عرفہ کا روزہ رکھنے پر، 1 سال کے گناہ عاشوراء کا روزہ رکھنے پر۔ عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کی گناہ معاف ہونے کی فضیلت اس واسطے ہے کہ عرفہ کا روزہ اس امت کو خاص طور سے دیا گیا ہے۔ عرفہ کے روزے کی نسبت اس امت کی طرف ہے۔ ان صیام یوم عرفہ افضل من صیام یوم عاشوراء وقد قیل فی الحکمت فی ذلک ان یوم عاشوراء منسوب الی موسیٰ علیہ السلام و یوم عرفہ منسوب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی کی نسبت سے ہمیں ملا ہے، تو نبی کی نسبت بڑی ہوئی ہے، اس لیے اس روزے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے دیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1 درجہ کم ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس واسطے عاشوراء کے روزے میں صرف 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب عاشوراء کے روزے میں 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 کا اضافہ کر لیں۔ بہتر ہے اگر کوئی شخص 9، 10، 11 3 روزے رکھ لے، اگر اللہ نے توفیق دی، طاقت ہے، موسم ٹھنڈا ہے، تو 9، 10، 11 3 دن کے روزے کا اہتمام کر لے۔ 3 دن کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو 2 دن کا اہتمام کر لے، 9، 10 یا 10، 11 کا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آخری درجے میں 10 محرم کا روزے کا اہتمام کر لے۔ افضل تو یہی ہے کہ 2 روزے کا اہتمام کرے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ حدیث میں 9 کے اضافے کی بات آئی ہے، فقہا نے اس حدیث کے تحت میں اضافہ چونکہ یہودیوں سے مخالفت کی وجہ سے، یعنی جب یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھنا شروع کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم روزے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کریں گے، آئندہ سال اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے تو ہم صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کے روزے کا بھی اضافہ کر لیں گے۔ لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 9 محرم کا روزہ اضافہ کر کے نہیں رکھ سکے، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب 9 کے ساتھ
9 اور 10 رکھ لیں، یا اس مخالفت اور اتباع سنت کی خاطر 11 کا اضافہ کر لیں۔ صرف 10 روزے کا 10ویں دن کا رکھ لیتے ہیں تو بھی ثواب ملے گا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیب ہے مخالفت کی جو بات ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہودی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے ہیں، اب وہ نہ 10 محرم کا روزہ، نہ 8 محرم کا، نہ 9 کا، تو اب مخالفت کی بات نہیں رہی۔ اس طرح کی بعض باتیں بعض اکابر کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے، اگرچہ کہ وہ یہودی وہ روزے نہ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی جس طرح پہلے زمانے میں یہودی اسلامی اعتبار سے سال اور مہینہ مناتے ہوں اور کرتے تھے، لیکن اب وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے اسلامی مہینے کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ نص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے درجے میں 9 محرم کے اضافے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس واسطے بہتر ہے کہ 2 دن کے روزے کا اہتمام کر لیں۔ اگر صرف 1 دن رکھتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ خالی 1 روزہ رکھیں گے تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، 1 روزہ رکھنا نہیں چاہیے، رکھے تو 2 رکھنا، 1 نہیں رکھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نفل روزہ ہے، 1 رکھو تو بھی ثواب ہے، 2 رکھو تو زیادہ ثواب ہے، 3 رکھو تو اور زیادہ ثواب ہے۔ ایسا سمجھنا کہ بھئی 1 اکیلا ہو جائے گا، نہیں جائے گا اللہ کے پاس، جانے کے لیے اسے جوڑی چاہیے، یہ کوئی میاں بیوی کا رشتہ، جوڑی نہیں ہو رہی، نکاح ہو رہا ہے، دلہا کے بغیر دلہن کیسے جائے گی؟ اب 9 محرم کا روزہ دلہن ہے اور 10 محرم کا دولہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جانا چاہیے، ایک گاڑی کے 2 بیل ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ خلوص کے ساتھ 1 روزہ بھی رکھ لیا جائے، 2 روزے رکھ لیے جائیں تو افضل ہے، 1 کا بھی ثواب ملے گا، 2 کا زیادہ ثواب ملے گا۔ کوشش کی جائے کہ نفل روزے جو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ترغیب دی، عمل سے رکھ کے دکھایا، تو عاشورہ کے دن کا اور 9 محرم یا اس کے بعد کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔